کہا کہ جب حضور کی ذات پہ قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو پھر کیا تھا کہ قرآن حضور پہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مقرر کیا، کچھ قرآن لکھتے تھے اور کچھ کو مقرر کیا کہ جو قرآن نہیں جانتے ان کو قرآن سکھاؤ۔ اب ان کو قرآن سکھانے کے لیے ڈیوٹی لگی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو پھر کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2-2.5 سال ان کا جو ہے وہ وقت رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے اسلام جو ہے وہ دھیرے دھیرے سارے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب جب اسلام پھیلنے لگا تو ظاہر سی بات ہے بھائی اپنے آپ تو پھیل نہیں جائے گا، کوئی ہوا تو ہے نہیں کہ چلی جائے گی، اس کے ساتھ بندے بھی تو جانے پڑیں گے جو دین کی باتیں بتائیں، قرآن بتائیں۔ تو اس دور کو جب دیکھتے ہیں تو اس دور کے اندر 3 بہت بڑے مدرسے تھے۔ پہلا مدرسہ تھا مکے کے اندر، جس مدرسے کو چلاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچیرے بھائی، ان کا مدرسہ تھا مکے میں۔ دوسرے تھے حضرت ابی ابن کعب، ان کا مدرسہ تھا مدینے میں۔ اور تیسرے صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا مدرسہ تھا کوفہ میں۔ یہ 3 مدرسے تھے ان کے، اور اس کے اندر تعلیم کس چیز کی ہوتی تھی؟ صرف قرآن، صرف قرآن اور حدیث، صرف قرآن اور حدیث۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا، بتاتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف کہاں پہ نازل ہوئے، ان کا معنی کیا ہے، کیسے نازل ہوئے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، ہم نے حضور سے سن رکھا ہے سارا۔ تو یہ 1 صدی 2 صدی تک معاملہ اس طریقے سے چلتا رہا۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں مسئلہ یہ ہوا کہ جب 1 صدی 2 صدی گزر گئی اور اسلام جب تیزی سے پھیلتے پھیلتے عرب کی حدود کو کراس کر گیا اور جب عجم کے اندر داخل ہوا تو اب دھیرے دھیرے مسئلہ کیا ہوا کہ قرآن کی معنی پہ اور اصل جو چیزیں، یعنی جیسے قرآن کے لفظ با لفظ ترجمہ، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا شان نزول ہے، اس کو ہٹ کے دھیرے دھیرے ہوا کیا کہ قرآن کو پھر لوگوں نے دھیرے دھیرے برکتاً کوئی تعویذ کے لیے اس کو استعمال کرنے لگا، کوئی میت کے پیچھے ایصال ثواب کرنے کے لیے استعمال کرنے لگا، کوئی سر پہ رکھ کے قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ تو یہ دھیرے دھیرے جا کے مسئلہ ایسا ہوا کہ جو قرآن اصل جو اس کا نازل کرنے کا جو مقصد تھا کہ قرآن کو صحیح سے بندہ پڑھے اور اس کو سمجھے، تو ایک دور ایسا آیا کہ دھیرے دھیرے صرف قرآن جو ہے سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ آج ہم لوگ جس دور کے اندر جی رہے ہیں، مجھے صحیح بتائیں ہم لوگ کتنے لوگ ہیں، ابھی کا حال تو چھوڑیں، رمضان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو ختم کیا؟ مشکل سے کوئی 100 میں سے 2%، 3%، 4%۔ ہم لوگ رمضان میں بھی قرآن مجید ختم نہیں کر سکتے، اس کو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، جب ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ عورتوں کے حقوق کیا آئے ہیں اور مردوں کے حقوق کیا آئے ہیں؟ یہ قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔